الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری صدق اللہ العظیم۔ یہ چند باتیں جو ہے کل سورہ طٰہٰ کے بارے میں بیان کی تھیں اور باقی کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سورہ ہے، پچھلی سورہ جو سورہ مریم ہم نے پڑھی، وہ نبوت کا جو چھٹا سال تھا اس وقت وہ سورہ اتری تھی کہ جس وقت ہجرت ثانیہ ہوئی اور کچھ صحاب جو ہیں وہ ہجرت کر کے تو حبشہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے وہ جو دوسرا رکوع تھا انہوں نے وہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسے وہ سنایا تھا، وہ پڑھ کر وہ پہلے اتر چکی تھی۔ یہ 7ویں سال، اس کے جو اگلا سال ہے جس وقت وہ وہاں سے واپس آئے ہیں ہجرت حبشہ سے، تو یہ جو سورہ ہے اس وقت اس کا نزول ہوا تھا، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا جو 7واں سال ہے اس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور جس وقت ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تلوار کو ہاتھ میں لیے تو بڑے غصے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ارادہ یہ کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جو ہے وہ میں شہید کر دوں گا، یعنی انہیں ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کم و بیش 70 سے زیادہ جو افراد ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، جن میں عورتیں بھی اور مرد بھی شامل تھے، اور وہ بہت جیسے انسان کو اکتا جاتا ہے، اکتاہٹ کی حالت میں، جیسے یہ روز بے روز مکہ کے حالات جو ہیں شہر کے یہ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے یہ ان کے پیروکار بن گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک نیا دین جو ہے یہ شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر آپس میں اختلاف جو ہے وہ پڑنا شروع ہو گیا۔ تو آج بہتر یہی ہے کہ چونکہ یہ باعث یہی بن رہے ہیں اختلاف کے، آج جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تو راستے میں ایک شخص پوچھتے ہیں کہ عمر خیریت ہے، کس طرف کا ارادہ ہے؟ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ آج جو ہے نا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا میں آج کام تمام کر دوں گا، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ اپنے گھر والوں کی خبر لیجئے، آپ کی بہن اور بہنوئی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ سننا تھا، تو ان کا جو غصہ ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو، تو وہ فوراً جو ہے وہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی جو ہے ان کی طرف وہ چل پڑے۔ جس وقت وہ گھر کے باہر پہنچے تو اندر سے یہ جو سورہ طٰہٰ ہے اس کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو جس وقت انہیں پتہ چلا کہ عمر آئے ہیں تو وہ فوراً حباب بن ارت جو ہے انہیں وہ یہ سورہ پڑھا رہے تھے، وہ فوراً جو ہے وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے، اور پہلے تو اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے بہنوئی جو ہے سعید بن زید انہیں جو ہے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو بہن ہے فاطمہ بن خطاب وہ آگے آئی تو انہیں زور سے دھکا مارا، تو وہ کہیں جا کر لگا، ان کا سر پھٹ گیا، خون سر سے بہنا شروع ہو گیا۔ تو عمر فاروق جو ہے انہوں نے جس وقت دیکھا اپنی بہن کا خون بہتے ہوئے تو انہیں جو ہے وہ پشیمان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، تم بے دین ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو تھوڑا سا جس وقت غصہ ٹھنڈا ہوا خون بہن کا دیکھ کر، تو انہوں نے کہا کہ تم جو مرضی چاہے کر لو، ہم جو ہے اب اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کہتے ہیں پھر اچھا بتاؤ وہ تم جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا جو میں نے باہر سے آواز سنی؟ تو وہ بہن نے کہا کہ پہلے تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ، تم ناپاک ہو، تم مشرک ہو، تو یہ کلام اللہ ہے، یہ وحی الہی ہے، تو
تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور ہمارے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم وہ صحیفہ تمہیں دکھاتے ہیں جو کاغذ جس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا یہ سورہ، تو تم اسے پھاڑو گے نہیں۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ جس وقت وعدہ کر کے، تو اب وہ تھوڑا سا انہوں نے پڑھ کر تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا نفیس کلام ہے۔ تو اتنے میں حباب بن ارت جو پیچھے چھپے ہوئے تھے دروازے کے، وہ باہر نکل آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ، عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کو امان عطا کر کہ وہ ایمان کی جو حلاوت ہے انہیں نصیب ہو اور اس سے اسلام کو قوت حاصل ہو۔ اس لیے کہ یہ دو شخص ایسے تھے کہ جن کا مکہ کے اوپر کافی زور تھا اور کافی زورآور تھے، اور ان کی بات مانی اور سنی جاتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بارے میں قبول کر لی ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے انہوں نے وہ پڑھ کر نا، تو انہوں نے پڑھی تھی، اور یہ پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ تو بڑا ہی نفیس کلام ہے۔ تو فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ کوئی ظاہر ہے 7 سال ہو چکے ہیں دعوت دیتے ہوئے، اور کم و بیش 70 کے قریب ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دشمنی بھی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ جانی دشمن بنتے جا رہے ہیں، مخالفت بڑی شدید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتار کر بتایا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ ڈال دیے جائے یا آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ بس آپ کے اوپر جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، آپ وہی لوگوں کو سناتے جائیے۔ ایمان کس نے لانا ہے اور ایمان کس نے نہیں لانا ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ ہاں، جو کوشش کرے گا وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے گا، اور جس کا جو نفیس دل ہوگا اور تقوی کی روش جس کے اندر ہوگی، سلیم الفطرت انسان ہوگا اور سلیم العقل بھی ہوگا، پھر اوپر سے جس وقت یہ وحی کی توسیع مل جاتی ہے تو وہ پھر الحمدللہ وہ ایسا انسان جو کہ بینہ کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی ایک روشن اور واضح راستہ اس کو مل جاتا ہے۔ اب چاہے سارے لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے، اسے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ مجھے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کے اوپر وہ چل رہا ہے، وہ جا رہا ہے سیدھے راستے پر۔ تو فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، جو بن دیکھے رب سے ڈرتا ہے، پروردگار سے، یہ اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر قائم ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وما بینہما وما تحت الثری، اور زمین کے نیچے جو گیلی مٹی کے نیچے جو ہے وہ بھی اسی کا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے اس پوری کائنات میں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو پکارے اور کہے بات کو تو بے شک وہ بید جانتا ہے، نہایت پوشیدہ بات کو بھی، یعنی چاہے چھپا کر کو کہو، کو رازداری سے بات کہو یا ظاہر کہو، چھپا کر بھی کہو تو وہ اسے بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سارے اچھے نام ہیں۔ وہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ یعنی ایک سوالیہ انداز میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مخاطب اول ہیں قرآن کے، انہی سے اللہ یہ سوال کر رہے کہ کیا تمہیں خبر آئی ہے موسیٰ کے بارے میں؟ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 رکوع جو ہے مسلسل یہ جو رسول ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں ہے، تو اس میں اصل میں میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے موسیٰ کے ساتھ بات کی تھی اور انہیں یہ رسالت کا منصب سونپا تھا، اسی طریقے سے غار حرا میں میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے بذریعہ جبرائیل امین، اور آپ کے اوپر میں نے وحی کا نزول کیا ہے۔ تو جیسے آگے جو 5 رکوعوں میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ تنِ تنہا ساتھ میں اپنے ایک بھائی کو لیے، اور فرعون جو کہ اس وقت کا انتہائی ظالم بادشاہ تھا،
اور بغیر سر و سما کوئی جنگ کیے بغیر ایک اپنی پوری کی پوری قوم کو، یعنی کم و بیش جو 1 لاکھ کی تعداد تھی جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہ سب کو وہاں سے وہ نکال کر لے آئے. اور چونکہ میری مدد تھی ان کے ساتھ، اسی طریقے سے آپ پریشان نہ ہوں. اور اللہ چونکہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا مددگار بھی ہے. اور اگر گو کہ اس وقت حالات بڑے مشکل ہیں یہاں مکہ میں، ایک وقت آئے گا کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ چلے جائیں گے. پھر ایک بعد میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک وقت پھر آئے گا کہ اسی مکہ کے اوپر آپ فاتح بن کر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے نیچے کر دے گا اور آپ اوپر ہوں گے. تو یہی چیز جو ہے، یہ میسج جو ہے اس سورہ میں یہ دیا جا رہا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھے اور انہیں تسلی ہو کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے. اور اللہ کی مدد جس انسان کے ساتھ ہو، چاہے ساری کی ساری دنیا مخالفت ہو رہی ہے، اسے کس بات کا ڈر. تو یہ میسج ہے، پیغام ہے جو کہ اس سورہ میں دیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے بعد قیامت آنے تک ہر انسان کو، کہ جو بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، جو داعی للہ ہے اور جو اللہ کے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے، جو اللہ نے جو دین دیا ہے، تو چاہے وہ اکیلا انسان ہو، اسے کسی قسم کا کوئی نہ ڈر ہونا چاہیے کسی ظالم اور جابر حکمران کا، اور نہ ہی کسی اور شے کا. چاہے ساری کی ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اسے کسی چیز کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کام کرتا جائے. اللہ کہتا میں تمہارا مددگار خود ہوں، تمہیں کس بات کا خوف ہے. تو فرمایا وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ أَمْسِكُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، کہ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے. آتِكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں. او اجدو علی النار ہدا، یا اس آگ سے کوئی راستہ جو ہے وہ معلوم کر لوں. یہ جس وقت مدین سے واپس مصر کی طرف جا رہے تھے اور ساتھ میں ان کی بیوی تھی، تو سردیوں کی سخت رات اور اندھیری رات تھی. تو طوٰ کے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک درخت کے پیچھے انہیں ایک روشنی نظر آئی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو، شاید وہاں سے کچھ راستے کا پتہ چل جائے، یا پھر سردیوں کی سخت رات ہے، کچھ چنگاری وہاں سے لاؤں اور وہاں ہم آگ تاپیں. تو اصل میں وہ راستہ اللہ نے ایک ایسا دکھانا تھا کہ جو خوش قسمت انسان ہے جنہیں اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ورنہ بڑی تعداد میں تو دنیا گمراہی میں ہی آج ٹکرے کھا رہی ہے. تو یہ تو اصل میں سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو فرمایا فلما آتہا نودیا یا موسیٰ، پس جب وہ وہاں آئے تو آواز آئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو. انکا بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کے پاک میدان میں ہو. وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اور میں نے تمہیں پسند کیا، پس جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو. گویا یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہمارے سامنے جو اس وقت قرآن پڑھا ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے. جو بات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی وہ بھی میرے اور آپ سب کے لیے ہے کہ جب میری وحی پڑھی جائے تو اسے کان لگا کر سنو. اور تم اب عام انسان نہیں ہو، میں نے تمہیں چن لیا ہے جو قرآن کو سننے اور سمجھنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دوسرے انسانوں کی نسبت میں نے پسند کیا ہے. تو جو تمہیں وحی سنائی جاتی ہے اسے غور سے سنو، اس لیے کہ میں نے تمہیں پسند کیا اور تم نے یہ کام کرنا ہے، اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے. یہ ہمارے لیے میسج ہے اس میں. تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو. پورے کے پورے قرآن میں یہ شروع سے لے کر آخر تک ایسے الفاظ پورے قرآن میں کسی جگہ دوسرے جگہ نہیں آئے. یہ جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انانیت بیان کی ہے کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں.
تو فرمایا اننی انا اللہ، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، کوئی میرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، انا اعبدنی، پس تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ للذکری، اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یعنی نماز کا مقصد کیا ہے کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو، نماز کے ذریعے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یعنی جو انسان جو بھول جاتا ہے، وہ بار بار جو 5 وقت ہمیں نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ 5 دفعہ دن میں یہ میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہوں، نظریں اور سر نیچے جھکائے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہوں، وہ مجھے یاد کرے 5 وقت۔ تو فرمایا واقم الصلاۃ للذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، انا الساعۃ آتیات اکاد اخفیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، یا میں نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے، اس کا بدلہ دینے کے لیے میں نے اس قیامت والے دن کو رکھا ہوا ہے، اور پھر رکھا بھی پوشیدہ ہے، کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کے اوپر میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، پس تجھے اس سے نہ روک دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی جو لوگ جن کا قیامت والے دن کے اوپر ایمان نہیں ہے اور وہ دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں، انہیں دیکھ کر کہیں تم نہ رک جانا، تم نے میرے ساتھ نماز کے لیے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ جن کا آخرت کے اوپر ایمان اور یقین نہیں ہے، اور وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، لہذا انہیں دیکھ کر تم نہ رک جانا، بہا واتبع ہواہ فتردی، اور جو کہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پھر تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر تو بھی ایسا کرے گا تو تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انہی کے پیچھے ساری زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرح تو نہ ہو جائے۔ اب یہ باتیں کہنے کے بعد جو ہے ایک سوال جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا، تو کہتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اتوقع علیہ واحش بہا علی غنمی، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، یعنی جب سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں تو اسی لاٹھی کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی میرے کئی فائدے ہیں اس لاٹھی سے۔ اچھا، یہاں پر مفسرین کرام نے ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سائل نے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تو کافی ہو گیا تھا اتنا، قال ہی عصا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، جواب تو مکمل ہو گیا تھا، مگر وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میری جو بات ہو رہی ہے وہ پوری زمین اور آسمان اور ساری کائنات کا مالک اور خالق، وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہے، تو لہذا اب جواب میں پوری داستان جو ہے بیان کر دی، حالانکہ جواب تو دے دیا تھا، اس کے ساتھ کہتے ہیں اتوقع علیہ واحش بہا علی غنمی، میں اس کے ساتھ لاٹھی کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس لاٹھی سے لیتا ہوں۔ یعنی اچھی خاصی باتیں جو آگے سے کر دی، بات حالانکہ ایک ہی سوال کیا گیا تھا اور پوری داستان بیان کر دی۔ لہذا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے، مومن مسلمان ان کی معراج ہے، جیسے میں آسمانوں کے اوپر گیا ایسی معراج کے اوپر پہنچتے ہیں جس وقت نماز میں کھڑے، تو لہذا اگر جب اللہ توفیق دے علیحدگی میں اگر نماز ادا کریں تو پھر اپنی پوری داستان بیان کرنی چاہیے، تھوڑی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ذہن کے اندر موجود ہو کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور اپنے سارے مسائل بیان کروں خوب اچھا خاصا، جتنا زیادہ قرآن آتا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن کو میں پڑھوں۔ فرمایا قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دے، فالقھا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو ناگہاں پس اسے ڈال دیا تو ناگہاں دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، اسدہا بن گیا، قال خذھا ولا تخف، تو فرمایا اسے پکڑ لے اور نہ ڈر،
सनईदुहा सीरातहा अल-ऊला, हम इसे पहली हालत में लौटा देंगे। कि तू डरना। और दूसरी जगह आता है कि यानी एक बशरी तकाजा है, इंसान है बहरहाल, वो देख कर एकदम खौफजदा हो गए कि मैंने तो ये लाठी फेंकी थी, इतना बड़ा ये असलहा बन गया, ये सांप बन गया बहुत बड़ा। तो वो देख कर खौफ जो आया। दूसरी जगह आता है कि वो वहाँ से पीठ फेरे जाने लगे, तो फिर कहा कि आवाज़ आई कि डरो नहीं, इसे पकड़ लो, ये दोबारा इसे मैं लाठी की शक्ल में बना दूंगा। वज़मुम यदा का इला जनाह का तखरुजु बैज़ा, और अपना हाथ जो है ये बगल में गिरेबान में डालकर बाहर निकालो, तो तखरुजु बैज़ा, ये निकलेगा चमकता हुआ बगैर किसी बीमारी के, सफ़ेद चमकता हुआ रोशन जो है ये हाथ तुम्हारा बन जाएगा। मिन गैर सूए, बगैर किसी बीमारी के। आयातन उखरा, ये दूसरी निशानी है जो कि तुम्हें दी जा रही है। एक तो ये कि ये लाठी जो है तुम्हारी आसा, ये असलहा बन जाएगा, और दूसरा तुम्हारा हाथ जो है बगैर किसी बीमारी के चमकता हुआ ये रोशन हो जाएगा। लिनुरिया का मिन आयातिन अल कुबरा, ताकि हम तुझे दिखाएं अपनी बड़ी निशानियों में से। यानी ये जो दो निशानियां हैं, ये बड़ी निशानियां हैं जो मैंने तुम्हें दी हैं, ये मैं चाहता हूँ तुम्हें ये निशानियां जो है दिखाऊं। अब आगे जो है वो सिलसिला कलाम शुरू हो रहा है कि जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भेजना चाहता है फ़िरौन के पास, ये इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।